اچھا کے لیے کلام میڈیا سے بھی لینے پڑیں گے، اور ایک بلدی پٹھان کا بال ہوتا تھا اس زمانے میں، ہاں تو وہ پڑھتا تھا زیادہ کلام. صحیح صحیح. اور ویسے تمام نے پڑھا ہے. آج بھی دیکھ لو آپ کہیں چلے جاؤ استاد کا کلام ہے نا، شروع ملے گا ہر جگہ. یہ قبولیت کی جو باتیں ہیں نا، یہ جب کسی بزرگ کی نظر ہوتی ہے نا، صحیح. حال رسول کی نظر ہوتی ہے، ہاں بے شک. صحیح بیڑا پار ہو جاتا ہے. صحیح. ہاں اب یہاں سے بزرگ میں نے ایسے بھی دیکھے. ایک بابا نیاز بیگ چشتی تھے، وہ استاد کے کلام کو ورد کرتے تھے اپنے ورد میں، ان کو رات میں شامل تھا. شروع کرنے لگے میں سراج صاحب کو سلام کرنے جاؤں گا وہاں پہ صحیح. پشاور میں، صحیح. وہاں دفن. تو آخری ایام میں وہ بیک وقت دو اخباروں کے ایڈیٹر تھے، وطن اور شہباز، جو پشاور کے. مختصراً آپ کو بات بتا رہا ہوں، جب ان کا انتقال ہوا تو اخباروں میں لکھا تھا کہ آج وطن پاکستان ایک ایسے انسان سے محروم ہو گیا جو بیک وقت نقاد بھی تھے، شاعر بھی تھے، لیڈر بھی تھے، بانیان پاکستان میں بھی شامل تھے. ہاں تو بڑا انہوں نے میڈیا کو سوچا، اخبار اگر مل گیا تو اس کو دکھانا. زمین کھا گئی عاصمہ کیسے کیسے. ہاں تو مقصد کیا نہیں تھا کہ پشاور میں ان کو کہتے کہ بزرگان آج بھی ان کو پشاور سلام کرنے جاتے ہیں ان کے قبر پر. اللہ کا شکر ہے. اللہ کا صحیح. میرے بھی کلام کچھ مشہور ہوئے تو آپ نے سنا ہوگا نا آپ کے دروازے سے. جی جی. زویب نے ایک ایک دن میں تجربہ 12 محفل رکھا ہے، تمام میڈیا سے نے سنا تھا. تو سب سے پہلے اقلیم ربانی، غلام مصطفیٰ قادری، طاہر قادری، سب نے کلام پڑھا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی یہ نہیں خواجہ صاحب کی کرم نوازی سے، ہمارے غریب نواز کی کرم نوازی سے، ہمارے خاندان پر، ہمارے والدین پر، ہمارے والدات پر جو ہے بڑی کرم نوازی ہے. یہ مجھ سے بات آپ سے. کبھی آپ دیکھیں کلام میں مجھے غزل ہے شہرائی صاحب کی، آپ نے تو سمجھ کر نہیں سنی ہوگی کبھی. جی جی. جگر صاحب کی زمین ہے، جگر مراد آباد. جی جی. میں نے بھی صدی کی ایک منقبت کی تھی، وہ بھی جگر مراد آباد کی زمین ہے. جگر میرے زیادہ استاد ہو گئے نا شہرائی صاحب کے استاد، اس لحاظ. اور یہ جو آپ سنتے ہیں یہ بھی جگر صاحب کی زمین ہے، جو انہوں نے پنجاب کے شاعر تھے، وہاں کے پرنسپل تھے یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی، حفیظ طائف صاحب. نعت مشہور نعت گو ہیں. انہوں نے بھی جی جی. جگر صاحب کی زمین میں جب کلام کہا نا انہوں نے، تب اے گلے چیدہ ہے نا، اے گلے چیدہ. جی جی. انہوں نے بھی پوری زندگی میرا خیال ہے نعت ہی کہی، غزل وغیرہ اس طرف نہیں آئے. لیکن جی جی. یہ چیدہ، اے گلے چیدہ کی جو زمین ہے نا، یہ جگر صاحب کی ہے دراصل. اچھا اچھا. یہ گہرائی کی بات ہے، عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا. تذکرہ جگر میں ایک نعت لگی ہوئی ہے ان کی، کتاب ہے تذکرہ جگر. جی جی. اس میں اچھا وہ بھی تو ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک مشاعرہ تھا اور اس میں جگر صاحب گئے تو وہاں کچھ منتظمین یا اس شہر کے لوگوں نے کہا کہ جگر صاحب کیونکہ اس وقت شراب نوشی کے عادی تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ نعت کی محفل ہے، اس میں ایک رند جو ہے اسے بلایا گیا ہے. تو انہوں نے پھر توبہ کر لی اور پھر وہ ایک نعت لکھی. تو
وہ میں نے کہیں پڑھا تھا اس قسم کا واقعہ. ہاں مسناد کی زمین جو ہے نا جی جی. وہ یہ دل چیدہ کی زمین اچھا 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 یہ وہی ہے. وہ دو عالم میں چلی ہے. جی جی جی. یہ چیدہ چنیدہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا چنیدہ یہ ان کا قافیہ ہے. اچھا اچھا. ندیب ہوں اور اس طرح کا غیر مردف ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کلام غیر مردف. جی جی. تو اس طرح کا بہرحال یہ ہے کہ یہ بڑے لوگ تھے. ان کا جو ہے وہ معاملہ اور یہ یہاں پہ شراب نوشی کی بات ہے. شعرا میں یہ اس زمانے میں عام ہوا کرتے تھے. لیکن سنا ہے کہ اس کے بعد پھر توبہ کر لی تھی انہوں نے ہاں اور پھر وہ وہیں سے جو ہے ہاں اور پھر وہ جب مشاعرے میں پڑھی تو وہ یعنی سب لوگ زار و قطار رو رہے تھے اس کی. یعنی کلام اس نوعیت کا تھا کہ ہاں تاثیر تھی اس میں. یہ بات صحیح ہے. یہ ایسا ایک مشاہدہ یہ صاحب کو پر اعتراض کیا تھا. جی یہ میں نوش ہیں تو ان کو جی جی. پھر وہ آخری عمر میں تو کیونکہ اصغر گونڈوی سے بھی ان کا وہ تھا پھر وہ تصوف کی طرف بھی رجحان ہو گیا تھا آخری عمر میں. دونوں کا ہی ان کا تو پہلے ہی تھا اصغر صاحب کا. اصغر گونڈوی جو تھے ان کے غالباً وہ تھے حمزلف تھے یا کہ کوئی اس طرح کے کچھ عزیز تھے. تو پھر وہ جو ہے ان کے قرب کی وجہ سے یا جو بھی مطلب تصوف کی طرف بھی ان کا ہو گیا تھا یعنی مائل ہو گئے تھے.